لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے ارد گرد جہاں پہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ کی قیمت کیا ہے؟ جس گھر میں خاندان میں آپ رہتے ہیں، جن رشتہ داروں میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر آپ کا وزن اور آپ کی اہمیت کتنی ہے؟ جس دفتر، مارکیٹ اور کاروباری سرکل میں آپ کا وقت گزرتا ہے وہاں پہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ یہ سوالات ہیں اور اس کا جواب ایک اور چیز کی روشنی میں دیجیے گا. ہم سب کا، میرا اور آپ کا ایک وجود ہے. اس وجود کے ارد گرد اچھے اور برے کام ہو رہے ہوتے ہیں. مختلف اچھے اور برے کام مختلف انسان مل کر یا اکیلے ایک دوسرے کے سامنے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک خاندان میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں. ایک خاندان میں نیکی کا کام ہو رہا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں. ایک برادری میں، ایک فنکشن میں، ایک اجتماع میں، ایک دفتر میں، ایک دکان میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اچھا یا برا کام ہے، اس کی روشنی میں لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میری اور آپ کی ساری اوقات خود ہم جان جائیں گے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کس چیز کے پیروکار ہیں اور ہمیں کس نظام کا حصہ سمجھا جاتا ہے. سوال کو پھر نئے الفاظ سے کرتا ہوں. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ شرم محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہے تو میں نے کوئی بری بات نہیں کرنی. اگر کسی نے اپنا محاسبہ کرنا ہے تو وہ صرف دیکھ لے کہ میری موجودگی کی وجہ سے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام اس شخص کے سامنے نہیں کرنا. اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جب اس مجلس میں جاتا ہے اور ایک گناہ وہاں پر اللہ کی نافرمانی مسلسل ہوتی ہے اور اس کے وہاں پہ ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود خطبے، جمعہ کے خطبے دینے یا سننے کی بات بھی، نمازیں، رمضان اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ ایک ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے دل میں خیال نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بیٹھا ہے اور وہ کام ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ خاموش شیطان ایسے شخص کی صورت میں موجود ہے اور اپنا حساب اسی لفظ کی روشنی میں کرے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور پیروکار ہوں
اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوں، وہاں پہ گناہ ہو رہا ہو، اور پھر ہم میں سے اس بیٹھے شخص کو احساس ہی نہ ہو، اور پھر اجتماعی طور پہ ہو رہا ہو اور ہم روکنا تو دور کی بات اس کا حصہ ہوں، یہ ایک سوال کا جواب ہمیں قرآن کی آیات کے سامنے اپنا آئینہ دکھا دے گا۔ ہم جس گراوٹ کا شکار ہیں یا جس زوال کا شکار ہیں، قرآن میں اس کی وجہ بیان ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ ہم سے جو پہلے جن کو اللہ نے بڑا پیارا رتبہ دیا تھا، اللہ کی پسندیدہ قومیں تھیں، نوازا گیا، انعامات دیے گئے، انبیاء بھیجے گئے، کتابیں ملی، پھر ان کو رسولوں کی زبانوں کے ذریعے لعنت کا مستحق قرار دیا گیا تھا۔ وہ اس لیے قرار دیا گیا تھا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایک تو وہ خود نافرمان بن گئے اور پھر نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے۔ نافرمانی کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس میں بڑھتے چلے جانا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے گراوٹ کا۔ پھر قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، پھر وہ ایک ایسا معاشرہ تھے لا یتناہون، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو کسی برائی سے باز نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ پھر قرآن تبصرہ کرتا ہے لبئس، انتہائی برا ہے یہ حرکت، یہ کام جو انہوں نے کیا۔ دیکھیے عصوا نافرمانی کرنا، وکانوا یعتدون اس میں پھر بڑھتے چلے جانا، اور بڑھنے کے بعد لا یتناہون عن منکر، تیسرا مرحلہ ہے اب اس برائی کو برا بھی نہیں سمجھنا اور اس سے روکنا بھی نہیں۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن، حدیث، رمضان، نمازیں ہمارے معاشرے میں نیک کام ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں برکتیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اگر ایک آپ نے خوبصورت باغیچہ تیار کیا ہو، اس میں شاندار بہار کے پھول لگائے ہوں، وہ پھول تو آپ لگا رہے ہیں، بہترین قسم کی ورائٹی لگاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ساتھ جڑی بوٹیاں آتی ہیں اس کو نہیں نکالتے، ان پہ مچھر آتے ہیں، ان پھولوں کو سپرے نہیں کرتے، ان مچھروں سے، ان کیڑوں سے، ان وائرس سے ان کو نہیں بچاتے۔ وہاں پہ اس خوبصورت باغیچے کے ارد گرد جو اس پہ حملہ آور قوتیں ہیں، ان کی باڑ ان کو روکنے کے لیے نہیں لگاتے، وہ باغیچہ اجڑ جائے گا، وہ پھول اپنی مہک چھوڑ جائیں گے، وہ پتیاں بکھر جائیں گی، وہ جنگل بن جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، دل اجاٹ ہو جائے گا۔ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھتے چلے گئے اور اس کو معمول بنا لیا، پھر ایک دوسرے کو روکتے نہیں۔ جب ہم نیکیاں تھوڑی بہت کر رہے ہیں، لیکن گھروں میں میوزک ہے، بے پردگی ہے، حرام ہے، ڈرامے ہیں، میوزک ہے، نیم اوڑیاں لباس ہے، فنکشن پہ ساری کی ساری بےہودیاں ہیں، وہ جو ہندو کلچر ہے اسی طرح کی ایک مسلمان بیٹی دلہن بن کر سارے مردوں کے سامنے ہے، شوہر اللہ کی نافرمانی کرتے پامال کرتے ہوئے 40 سے زیادہ بڑے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے شادی کر رہا ہے، خاندانوں میں اس سے پہلے کوئی ایجوکیشن ہے اور اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے، اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے، اس نظام کا حصہ ہے۔ وہ یہود اور حنود کو تانا نہ دے، وہ اپنا ماتم کرے کہ برائی میرے گھر سے جنم لے رہی ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کا حصہ بن رہا ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کے سامنے ان کی اولادیں، بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے، برادری، میوزک تھا، ڈرامے تھے، فلمیں تھیں، غیر شرعی لباس تھا، غیر شرعی نظام تعلیم تھا، وہ خاموشی سے اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ وہ اپنی آمین کی فکر میں پڑے تھے، کوئی آمین اونچی نہ کہہ دے یا آمین نیچی نہ کہہ دے، ان کی زندگی میں کس کی بڑی ترجیح تھی، لیکن برائی کے خلاف ڈٹنے والے وہ نہیں تھے۔ ان کی آوازیں بالکل چپ۔ جب نظام تعلیم میں سارے کا سارا اسکول ناچ رہا ہے، جس نظام تعلیم میں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے فیس دے کر صبح خود اٹھ کے گاڑیوں میں پہنچا رہے ہیں، بچے جا کے جس طرح کے ٹیچر کے لباس دیکھتے ہیں،
بیٹیاں اس ٹیچر کو آئیڈیل بنا کے تیار ہو رہی ہیں کہ میں جوان ہو کے میں بھی ایسی بد کردار ہوں، اور باپ بڑا خوش ہے کہ میں ایک بڑے اچھے اسکول میں تعلیم دلوا رہا ہوں، بڑے اچھے اسکول میں میں اپنے بچوں کو کیریئر میرا بڑا روشن ہے، کیریئر ان کا روشن ہے، لیکن ان کے لیے جہنم کی آگ بھی روشن ہو رہی ہے، وہ اس کو فرق نہیں کر پا رہا۔ وہ بہترین قسم کا فنکشن بہترین قسم کے ہوٹل میں کرواتا ہے، ہوٹل کا فنکشن بڑا شاندار تھا، ریسیپشن سے لے کر بینڈ باجا بھی، کھانا بھی، ڈشیں بڑی شاندار تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان شمار ہو چکا تھا۔ لیکن سب شادی میں شریک ہوں گے، اس وقت ہمیں دین اور فرقہ یاد نہیں آئے گا، چلے دین نہیں تو اپنے فرقے کی بنیاد پہ ہی جو حنفی سلفی مسلکی تقسیم ہے، انہی اماموں کی غیرت کا احساس کرتے ہوئے وہاں پہ کوئی بھی اصلاح کرے۔ شہروں میں بیوٹی پارلرز ہوں گے، یہ بناؤ سنگھار شریعت کا مخالف نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ یہ سورنا سجنا یہ عورت کی فطرت ہے، یہ صفائی اور یہ سب چیزیں شریعت کے دائرے میں رہ کر بڑھ چڑھ کے اس میں شریک ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ شریعت پامال ہو رہی ہو اور بیویوں کو بھیج دیا، بیٹیوں کو بھیج دیا، جاؤ بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آؤ، پیسے پہ بک دیے، پھر ان کی نمائش میں کر دی، تو اس خاندان میں بولتے کیوں نہیں کہ یہ تو گناہ کا وقت ہے، ہم خاموش سارے کیوں ہیں، ہم گونگے کیوں ہیں گھروں میں؟ ریاست پاکستان اور اسلامی حکومتوں کو چھوڑ رہے ہیں حکمرانوں کو، وہ سب اپنے اپنے جواب دیں گے۔ ہم حکمران اور حکومت کو چار گالیاں دے کر، چار تانے دے کر، برا بھلا کہہ کے سمجھتے ہم مومن ہو گئے، اس لیے کہ ہماری نفسیات یہ ہوتی جا رہی ہے کہ اپنی اصلاح کم کرنی ہے، دوسروں کی برائیاں زیادہ بیان کرنی ہے، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، صرف آپ، آپ کا گھر، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں اور آپ کے نزدیکی رشتے دار، ان کو ایک قوم سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کوئی ایسی قوم جس میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوں، ثم یقدرون ان یغیروا، اور پھر وہ اس بات کی ہمت رکھتے ہیں، ان کو قدرت ہے کہ وہ اس کو بدل لیں، ان گناہوں کے اس نظام سے چھٹکارا پا لیں، ان کو بدل لیں، ولا یغیرون، لیکن وہ نہیں روکتے، نہیں بدلتے، الا ان یوشک، قریب ہے، ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ اللہ تعالیٰ ان ساری قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہم ہر کوئی اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے گھر میں ہم اسلام کے حوالے سے کتنے شیر ہیں یا کتنے بزدل ہیں یا غافل ہیں، اپنے گھر میں اپنی جد و جہد، اپنے گھر کی جماعت اسلامی، اپنے گھر کی تبلیغی جماعت، اپنے گھر کی کوئی علم کا حساب لگا کر آپ طے کر لیں کہ آپ کے نزدیک یہ جو خطبہ جمعہ ہے، قرآن ہے، ان کا اثر آپ پہ گھروں میں کیا لگ رہا ہے۔ گھروں میں اگر بات موجود ہے اور کلچر بے نماز ہونے کا ہے، تو وہ باپ کون سی چھت اپنے بچوں کو دے رہا ہے؟ ایک چھت یہ ہے، ایک چھت وہ ہے، قرآن کہتا ہے ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہیں، اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہیں، وَلَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ، درمیان میں کپڑے بھی آگ کے ہیں۔ اگر ایک ماں اپنے بچوں کو تیار کر کے دفتروں میں یا اس درس گاہوں میں بھیج رہی ہے، صبح سے پڑھتی ہے، اور فکر یہ ہے کہ بچے کی غیر حاضری نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ فجر میں غیر حاضر ہے، ظہر میں غیر حاضر ہے، مغرب میں غیر حاضر ہے، عصر میں غیر حاضر ہے، عشاء میں غیر حاضر ہے، وہ ماں اپنے بچے کو کیسے پیش کرے گی اللہ کے حضور؟ اگر بہنیں موجود ہیں گھر میں اسلام کا شعور رکھنے والی، اور بھائیوں کی التجا نہیں کر سکی کہ بھائی
خدا کے نام پہ یہ برائی چھوڑ دو، اس نیکی کو اپنا لو، وہ بہن کیسی وفادار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک اور حدیث سن لیں، وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انسان اگر اپنے محاسبے کرے نا، احادیث اور قرآن کی روشنی میں اپنی ذات کے بارے میں بے انتہا اسرار اور راز نکلتے ہیں۔ ساری بحثیں چھوڑ کے اپنے آپ کو اپنی سوچوں کا مرکز بنا کر اور اپنی آخرت کو اپنی ذات کی روشنی میں دیکھ لے، بندہ سدھر جاتا ہے۔ قرآن کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جب بندہ اس کو سوچے اس جملے سے انسان نکل نہیں سکتا۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے اگر تلاوت کر دوں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اس جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ کچھ کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ نے جہنم کو دینے ہیں۔ اس ایک جملے کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے اعمال دیکھیں۔ دوسرا جملہ پڑھ دیتا ہوں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، بندوں سارے بندوں، دو میں سے ایک انجام تیار ہے، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، ایک دوزخ میں جانا ہے۔ اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قسم کھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچے رسول امت کو جگانے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرون بالمعروف، تم لوگ اچھائی کی تلقین کرنے کا فریضہ سر انجام دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم اپنے ارد گرد برائی کے مقابلے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ دو کام تم نے کرنے ہوں گے، ورنہ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر اپنی طرف سے کوئی سزا تم لوگوں کے اوپر ڈال دے، ثم تدعونہ، پھر تم اللہ سے دعائیں کرتے پھرو، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں سنی ہی نہ جائیں۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ تم لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے سانس سے جب وہ الفاظ ادا کر رہے تھے، اس آخری سانس تک جو انسانیت لے گی، جو مسلمان اس میں سے ہوگا، یہ ان سب کے لیے ہے۔ یہ گشت کرتی ہوئی تبلیغی جماعت وہ اپنا فریضہ وہاں انجام دیتے ہیں، یہ ممبروں پر دروس میں علماء وہاں پہ سب انجام دیتے ہیں، وہ صرف ایک تذکیر ہے۔ اصل ذمہ داری ہر امتی کی ہر جگہ ہے۔ اب بتائیے آپ وہ ذمہ داری کتنی ادا کرتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر بینڈ باجے بجتے ہیں، میوزک جاری رہتا ہے، بندوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بندہ حال میں آیا ہے، میں نے میوزک نہیں چلانا، سمجھ لیں کہ آپ گونگے مسلمان ہیں جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے، جس کو اپنے وجود کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، سرخ، جب نمازیوں کو پتہ لگے کہ کسی ایسی مسجد میں جہاں پر ہمارے فرقے کے مطابق نماز ادا نہیں کی جاتی، کسی اور فرقے کے مطابق ایک امام نے آ کے نماز پڑھائی، حالانکہ وہ امام بھی کسی اور سنت کی روشنی میں ہی اس طرح نماز ادا کر رہا تھا، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، انتظامیہ کو ایک وبال چڑھتا ہے، امام پہ وبال آتا ہے کہ اس کو نماز کو پڑھا لیتے، امام کا کیریئر خطرے پڑ جاتا ہے۔ وہی نمازی اسی مسجد سے نکلیں گے، گلی بازاروں میں سے گزریں گے، دکانداروں نے تصویریں لگائی ہوں گی، عورتوں کی تصویریں ہوں گی، بے پردگی ہوگی، میوزک چل رہا ہوگا، جا کے بال کٹوائیں گے، وہ ایک نائی بال کاٹنے والا ان کو سارا گھنٹے تک میوزک سناتا رہے گا، وہ سنتے رہیں گے، ڈر رہے ہوں گے، میں بولا یہاں پر تو بندہ کہے گا اندر بال اتنا کٹوانے آنا، نائی کا ڈر ہوگا، اور جو حجامت فرشتوں نے کرنی ہے بعد میں اس کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ایک خطبہ جمعے کا، اول تو دیکھ لے پیچھے بچے نہیں آتے،
اسکولوں سے 12:30 پہ چھٹی ہوگی، گاڑیوں پہ سوار ہوں گے، 1 سوا 1 بجے 1:30 بجے گھر پہنچیں گے، جمعے ہو چکے ہوں گے، آئیں گے بھی مسجدوں میں جا کے دیکھیں آپ کی نسلیں پیچھے سے غائب ہوئی۔ ایک وقت تھا کہ پیچھے ساری صفوں میں بچے ہوتے تھے، شارتیں کرتے تھے، آگے جو سپہ سالار بیٹھے ہوتے تھے مڑ کے دیکھتے تھے آواز کون اونچی کر کے بول کون رہا ہے، وہ منظر نہیں ہے۔ سارے اسکولوں میں چھٹی، وہ جمعے کا ٹائم کھا جائیں گے، انگلش کا پیریڈ خراب نہ ہو، جمعے کی نماز خراب ہو جائے، ایک اتمام حجت کرنے کے لیے جمعے سے 15 منٹ پہلے چھٹی دے دیں گے، بچے سڑکوں پر، جمعہ کا غائب، نسلوں کی جو تربیت ایک چھوٹے سے لیکچر سے ہونی تھی وہ بھی بند۔ لیکن کوئی نمازی وہاں پر جا کے اسکول پہ احتجاج نہیں کرے گا کہ ہمارے بچوں کو 11 بجے چھوڑ دو، یہ تیار ہوں، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، مسجد میں تیار ہو کے جائیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دین یہ جمعہ ہے۔ نہیں ہے جذبہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا حکومت سارے کام کرے، جیسی عوام ہے ویسے حکومت آ جائے، آپ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے گھر کو سدھار لیں، حکومت میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں، جو حکومت میں خیر ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ ایک میوزک کا ماہر ساری عمر باپ اور خاندان تربیت کرتا رہا، بیٹوں کی تربیت ہوتی رہی، دین سے تعلق تھا، بیٹی پردہ کرتی تھی، بیٹوں کی نگاہوں میں کوئی حیا تھی، لیکن ایک میوزک چلانے والا جب حال میں آتا ہے ساری کی ساری برادری کو جو چاہے سناتا ہے، جو چاہے گانا لگاتا ہے، اور آدھے تو ان میں سے نماز پڑھ کے حاشادی حال میں پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بدکار شخص ساروں کو گناہ گار کرتا ہے، سارے خاموش بیٹھے ہیں، میں بولا نا تو کہیں گے مولوی آ گیا تھا، آئندہ اس کو فنکشن میں نہیں بلانا۔ یہ سارے اگر دوزخ میں ڈال دیے گئے، ان میں سے ایک شخص بھی تمہیں دوزخ سے ایک بھی چنگاری سے نہیں بچا سکے گا، کہاں گونگے بن کے شب میں گئے۔ ایک بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے کم سے کم کپڑے کر کے، زیادہ سے زیادہ سمر سچ کے، تم نے چل کے مردوں کی نگاہوں کے سامنے گزر کے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے۔ کوئی غیرت کا احساس نہیں کرتا، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے۔ اگر خطبوں سے ہم صرف ان عبادات تک محدود رہیں تو کہتے ہیں معاملات کی طرف علماء بولتے نہیں، اور علماء جب ان معاملات میں بتائیں کہ تم یہ دین کی تعلیمات کو پامال کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ مولانا بات بڑی سخت کر جاتے ہیں، کیا کریں؟ آگے عذاب نظر آتا ہے، ذمہ داری نظر آتی ہے، آیتیں تنگ کرتی ہیں کہ معاشرے میں تمہارے ساتھ جینے والے، تمہارے مقتدی، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے فنکشن جب کرتے ہیں شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اگر اس فنکشن میں ایک مولانا کا خطبہ نہ ہو، وہ چند آیات جو اب ہم رسمن پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہمیں نہیں پتا، وہ ایک وہ 5-10 منٹ کا وہ ایک حصہ نہ ہو، تو ایک مسلمان کی اور ایک غیر مسلمان کی شادی تقریباً ایک جیسی ہے۔ اسی طرح مسلمان بیٹی سبری سجی، اسی طرح مرد سامنے بیٹھے، اسی طرح عورتیں آدھے لباس میں، اچھی خاصی معقول عورتیں بھی اس دن ستیہ ناش کر کے اپنے دین کو پامال کر کے وہاں پہ پہنچی ہوں گی، لیکن ہم خاموش ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کا فریضہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثلی ومثلکم، لوگوں میری مثال اور تم لوگوں کی مثال کمثل رجل اوقد نارا، ایک شخص کی طرح ہے جس نے ایک روشن کی آگ چلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، جو ارد گرد سے یہ پتنگیں ہیں، تتلیاں ہیں، وہ اس کی طرف آتی ہیں اور اس آگ میں گرتی ہیں، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وہ شخص جس نے وہ آگ روشن کی تھی وہ ان کو بچاتا ہے، وہ اس آگ سے بچا رہا ہے، لیکن میں بھی تم لوگ وَأَنَا آخِذٌ بِحَرْزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی لوگوں تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں، أَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حفت النار بالشہوات، جو دوزخ ہے نا اس کی آگ
اس کے ارد گرد جو جال بچھایا گیا ہے وہ شہوات کا ہے. وہ ہماری نسلیں اور ہمارے خاندان ان شہوات میں چلے جاتے ہیں. رات کو بہترین ڈرامہ چلا ہو، فلم دیکھی ہو، سٹوری چل رہی ہو، بیٹی کو بتایا جا رہا ہو کہ باپ غدار ہے اور گلی میں گزرنے والا وفادار ہے. باپ جو پالتا پوستا ہے اور جو شوہر خرچ کرتا ہے وہ تمہاری نفسیاتی مسائل نہیں سمجھتا، لیکن فلاں تمہارے دفتر میں کام کرنے والا تیرا غمگسار ہے. جب ڈراموں سے تربیت ہو رہی ہو نا اور ہم خاموش ہوں، ہم پاکستان ٹی وی کو، ٹی وی چینلز کو نہ اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں بھی کہیں بچے ہیں دیکھ لیں تو رات کو جب یہ ڈرامے چلیں گے صبح فجر کی نماز میں لذت نہیں آئے گی، فجر کا خیال بھی نہیں آئے گا. جب سارا دن کو ایجوکیشن کا خود شکار کرنے کے بعد سارا دن وہاں پہ بیٹے بیٹیاں اٹھتے بیٹھتے ہر قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، ہر قسم کا مذاق ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، ایجوکیشن اسائنمنٹس کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر بیٹے بیٹیاں واپس آتے ہیں، گروپ بنے ہیں، ہر قسم کا گند ہوتا ہے، بے حساب ہوتا ہے، اور ہم سارے سوچ رہے ہیں کہ بچے پڑھنے گئے تھے شیطان کا نظام پڑھ کے آئے ہیں. یہ اسلامی ممالک کا جو مقابلہ کر رہے ہیں نا کفار ممالک، ان کو فوجیں زیادہ دیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کا دفاعی بجٹ ہوتا ہے یہ کم کر دیں. یہ مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو اور بیٹوں اور بیٹیوں کو، مسلمانوں کے بچوں کے لیے اور پیکیج لے کے آئیں کہ تم گپ شپ لگانا، اپنا جسم دکھانا، گپے لگانا، جتنا تم یہ والا کرو گے اتنے تمہیں پیسے دیں گے، تمہاری ویورشپ بڑھے گی، تمہاری فالوئنگ بڑھے گی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس طریقے سے بیٹیاں بیٹے اپنی ماؤں کی اپنی ویڈیوز بنا کے خاندان کے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس کے کمنٹس دیکھیں، فالوور دیکھیں. وہ دفاعی بجٹ ختم کر دیں. اس طرح کی جب نسلیں اب تیار ہو چکی ہیں تو نہ غزہ کے لیے احتجاج ہوگا، غزہ تو دور تھا، کشمیر کا احساس نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جوتے کھائیں گے اور زوال میں جائیں گے جب تک ہم اپنے گھر میں اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہوں گے، اپنے گھر کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنے گھر کی حکومت بن کر اپنی رعایا کا خیال نہیں کریں گے. کسی اور حکومت کو، کسی اور جماعت سے کوئی توقع نہ رکھنا، وہ دھوکہ ہوگا. غزہ تو دور ہے، یہ کشمیر کہاں گیا آپ کا؟ اس کے لیے کیوں تڑپتے نہیں تڑپیں گے. وہ نسلیں جوان، وہ بچے جو جوان ہونے تھے، جو علماء کی صحبتوں میں، قرآن کی صحبتوں میں تھے، تو وہ نسلیں کم ہو گئی. اور جو ذمہ دار بیٹھے میں اور آپ، ہم سب ہیں. میں میسج سے باہر کی بات نہیں کر رہا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مارکیٹوں میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں عریاں مناظر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دوست دکاندار خواتین کے کپڑے جب ڈسپلے کرتے ہیں، ان کی تصویریں ڈسپلے کرتے ہیں، اس وقت ہم یہ سارے نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ جو بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، جو بہنیں بیٹھی ہیں، جب فنکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بے پردہ کیوں ہوتے ہیں؟ سمرے سجے دکھائیں ایک دوسرے کو خواتین کی حد تک، لیکن مردوں کے سامنے یہ اٹکیلیاں کرنا، یہ کہاں سے دین میں گنجائش بتائیں کہاں سے؟ یہ جو سارے آپ بیٹھے ہیں اپنے اپنے بچوں کے اسکول کا، اسکول ٹیچر کا حساب کر رہے ہیں، وہ کیا تھا، وہ بچوں پہ کیا اثر چھوڑ کے گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو میں آیت پڑھی تھی، فَاصْبِرْ، ڈٹے رہنا، ان وعد اللہ حق، اللہ کے یہ سارے وعدے جو قرآن میں آئے سچے ہیں. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ، تمہیں ہرگز دین کے معاملے میں ہلکا نہ سمجھے وہ لوگ، الذین لا یوقنون، جن کو رب سے ملاقات اور قیامت کا یقین نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا، اگر آپ کو لوگ دین کے معاملے میں سمجھتے کہ اس بندے کو دین کا نہیں پتا، اس کے سامنے جو مرضی کر لو، پھر آپ کی اوقات کیا ہے؟ اس بات کا جواب دیجیے. اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملے میں اپنے پاس بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہمیں وزن عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا ایمان والے کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. ٹھہر جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر ایمان والا ایک عمارت ہے اور اس کا دوسرے مومن سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بتائیے کہ آپ کس عمارت کا حصہ ہیں؟ کون سی عمارت آپ کے ایمان کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے اور کون آپ کو مضبوط کر رہا ہے؟ اور پھر اس عمارت میں سب سے پہلے آپ کا گھر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے انگلیاں ملائی تھی، شبک بین اصابعہ، یوں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو مضبوط کیا اور یوں کر کے مضبوطی کا ایک نظام دکھایا. آپ اگر دین پر ہیں، آپ کے گھر والے آپ ان کے ایمان کی قوت کا حصہ نہیں بن رہے تو آپ ایک عمارت نہیں ہیں. یہ رہے آپ اور یہ رہے وہ. آپ اگر نمازی ہیں لیکن اپنے بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو ترلے کر کے، منتیں کر کے، نمازوں کے لیے سالوں منت کر کے، اشارتاً، کنایتاً، محبتاً ڈانٹ ڈپٹ کر کے نمازی نہیں بنا رہے تو آپ یہ ہیں، یہ نہیں بن سکتے. سب سے پہلی جو بنیاد تھی وفاداری تھی وہ ماں باپ اور اولاد سے تھی. اگر آپ کی موجودگی میں میوزک چل رہا ہے، بے شک آپ میوزک سے نفرت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، پھر آپ یہ نہیں بن سکے، آپ یہ ہیں. اور جب کوئی یہ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میرے ہاتھوں سے نکل جاتے ہو، پھر اس کا بربادی کا سفر شروع. برداشت کر سکتے ہیں کہ دوزخ کے دن، قیامت کے دن اگر آپ کو ادھر بھیجا جائے اور اس کو ادھر بھیج دیا جائے. برداشت کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، ہم اس میں ایک دوسرے کو چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں. کیسی بے بسی ہوگی وہاں پر. یہ امت بڑے پیمانے پہ سوچنا ایک الگ بات ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے. لوگوں دین کے معاملے اپنی اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے وفادار ہو جائیں. ہم رزق کے معاملے میں وفادار ہیں، خرچ کرتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے خرچ کرتے ہیں. ہم دین کے حوالے سے بے وفا ہیں، غافل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے خطبہ دینا ہے، وہی واز کرے، جماعت اسلامی یا جماعت تبلیغ یا فلاں فلاں ہی کرے. آپ اپنے گھر کے علامہ کیوں نہیں بنتے؟ آپ اپنے گھر کے مفتی کیوں نہیں بنتے؟ آپ اپنے گھر کے نجات دہندہ کیوں نہیں بنتے؟ گھر میں اگر آذر ہیں تو آپ ابراہیم کیوں نہیں بنتے؟ اگر مکہ میں ہیں تو آپ اپنے گھر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے امتی کیوں نہیں بنتے؟ اگر شیطان ہے تو آپ رحمان کے پیروکار کیوں نہیں بنتے؟ اگر وہاں پہ دوزخ کی آگ جلائی جا رہی ہے اور بکثرت ہے تو آپ اللہ کی رحمتوں کا وسیلہ سبب کیوں نہیں بنتے؟ اگر وہ دین سے بکھر رہی ہیں تو آپ ان کو سمیٹتے کیوں نہیں؟ کوئی آپ کے مسئلے حل نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنی نفسا نفسی میں ہے. آپ اپنی نفسا نفسی میں اپنے خاندان کو نہیں سمجھتے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اپنے گھر کے لیے کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر پیار سے محبت سے کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کا جوڑا نہیں آخرت کا جوڑا ہے، خدا کے نام پر اپنی یہ چیزیں بہتر کر لو. اگر اللہ نے آپ کو بیوی بنایا ہے ان بہنوں کے لیے جو کسی شوہر کی بیوی ہیں، وہ اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس کو پیار محبت کیوں نہیں دیتی؟ جو مائیں موجود ہیں، جو باپ موجود ہیں، اپنی نسلوں کو جنت کی نسلیں کیوں نہیں بناتے؟ کیوں ہم خاموش رہتے ہیں؟ کیوں ہمارے صرف 12 مسائل ہیں فرقہ واریت کے، اس پہ ہماری آگ، ہمارے سینے آگ ابلتے ہیں، لیکن اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اس پہ ہم خاموش رہتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر اس کو مناتے ہیں. ہمارا نظام تعلیم بےہودہ کیوں ہے؟ ہمارے پڑھانے والے وہاں پہ ٹیچر بے نماز ہیں اور بے نمازی نسلیں پیدا کرتے کیوں ہیں؟ ہم تعلیمی اداروں کو جا کے کھوج کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اپنی گلی محلے سے گزرتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد اس دکاندار کو جو بےہودہ مناظر پیش کرتا ہے جا کے اس سے پیار سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے بندے بند کر دو؟ ہم نمازیں پڑھنے آتے ہیں، نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سارا دین ایمان ہمارا فوکس مسجد میں ہوتا ہے. مسجد سے نکلنے کے بعد ہماری اوقات نظر کیوں نہیں آتی؟ یہاں پہ ایک نمازی کے موبائل میں غلطی سے بیل بج جائے، سارے سلام کرنے کے بعد گردن لمبی کر کے ڈھونڈیں گے کون ہے کون ہے. ایک مجرم ہوگا لیکن 50 کے بارے میں شک کریں گے یہ ہوگا.
لیکن جہاں پر ہمارا اقتدار ہے، دوست ہیں، یار ہیں، فنکشن ہے، گھر ہے، پیسے دیے ہیں، وہاں پہ ہم گونگے شیطان ہوتے ہیں. وہاں پہ کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ کس بدبخت نے میری ساری برادری کو یہ گانا لگا کر یہ میوزک سنائے، رب کی نافرمانی کی. اگر میں یہاں پر کوئی ایک جوان بیٹی کو لا کے یہاں پہ میں کھڑا کر دیتا اور بے پردہ ہوتی، سارے ملک میں مسجد رحمت اللہ عالمین کا تذکرہ ہونا تھا. لیکن یہ سارے نمازی باری باری جا کر ایسے اسٹیجوں میں داخل ہوتے ہوں گے جہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسٹیج پہ بٹھائی جائے گی، نیم اور یہاں لباس ہوگی پوری اس کے ساتھ. وہاں پر میں اور آپ ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم ایسے فنکشن میں جا کے گونگے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر مسجدوں میں آ کے ہم حکومت پہ لام تان کس طرح کرتے ہیں؟ گھروں میں میوزک چلتا ہے، ڈرامے چلتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بچے مصروف میں لگے رہو. جواب دینا، سوچنا، سجدوں میں جا کے گر گرانا، یہ زندگی، یہ سانس، یہ وجود امانت ہے. اس امانت کو جب ہم اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن میں لپیٹتے ہیں، جب ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جب ان کو ہم اپنے سے بہتر صحت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ تھے، پھر اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا، ان کی ہم جب دین پر کاربند رہنے کی وجہ سے ان کے جنازے پڑھاتے ہوئے جو لطف محسوس کرتے ہیں کہ یا رب کیسی شاندار زندگی اور خاتمہ ہے. اور دوسری طرف وہ جنازے پڑھاتے ہیں جن کا مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ آ جاتے ہیں جنازہ پڑھاتے ہیں. وہ بھی احساس پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خاندان کیسا ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ کس طرح اپنی ضمانت کو ضائع کر کے نہ جانے کن منزلوں کی طرف کتنا غافل تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو تقوی نصیب فرما دے، عفاف پاک دامنی نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے گھروں میں آگ بھڑکتی ہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ ہے، خود بھڑکاتے ہیں، یا اللہ اس کو ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ہر مریض کو شفا عطا فرما، ہر پریشان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں اللہ ان کو معاف فرما. رب کریم جو جا رہے ہیں ان کو توبۃ نصوحہ نصیب فرما. جو یہاں پر جس بھی رشتے میں بیٹھے ہیں اللہ ان کو وہ رشتہ جنت میں لے جانے والا رشتہ بننے کی توفیق عطا فرما. جو غافل ہیں اللہ ان کو بیدار کر دے، جو پھسلے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، جو قرآن سے دور ہیں اللہ ان کو قرآن نصیب فرما دے. رب کریم ہم سب کو عبادات میں لطف نصیب فرما. یا اللہ یہاں پر جو جتنا بھی گناہ گار ہے تیری رحمت تو اس کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. ہم سب کے ہر گناہ کو معاف فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر نیک عمل کو قبول فرما. یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. ہمیں غزہ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، کشمیر میں، افغانستان میں ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، لاپتہ ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. اے اللہ ہر ایمان والے کی مدد فرما دے. یا اللہ اس پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے اور رب کریم اس ظلم کو اس کے لیے سکینت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ جو اس کا حصہ ہے ان کو برباد فرما دے. یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنے خاندان سے آخرت کے بارے میں وفادار بنا دے. یا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہے ہیں یا اللہ اس بے وفائی کے عمل کو ختم فرما دے. یہاں پر موجود ہر نوجوان کو مسلمان نوجوان بنا دے، ہر مرد کو غیرت مند مرد مسلمان بنا دے، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن کو رب کریم لا الہ الا اللہ کا ترجمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بنا دے. اے اللہ ہم سب کو دین نصیب فرما، دین پر عمل نصیب فرما، اور اس دین کے معاملے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں اے اللہ سرفراز فرما دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.